نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ یہود کا تذکرہ چل رہا تھا اور یہود نے بہت سارے دعوے کیے، ان دعووں کو دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے رد فرمایا، اور دلائل میں بعض دلائل وہ ہوتے ہیں جو اہل علم بھی سمجھتے ہیں اور عامی لوگ عوام بھی سمجھتے ہیں، اور دلائل میں وہ دلائل بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف اہل علم سمجھتے ہیں، عوام نہیں سمجھتے۔ اور انتہا درجے کی جو دلیل ہے، انتہا درجے کی دلیل جس کو ہر کوئی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ دلائل وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے پاس معجزات ہوتے ہیں۔ یہ دلائل ایسے دلائل ہیں کہ جو ہر طبقے کو، چاہے وہ اہل علم ہو یا عوام ہو، سب کے سب کو عاجز کر دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دعووں کا، یہود کے دعووں کو انتہائی دلیل سے رد فرما رہے ہیں، انتہائی دلیل سے، معجزے سے رد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ معجزہ ہو جائے اور اس معجزے کے ذریعے پتہ چل جائے کہ یہود اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ یہود نے ایک دعویٰ یہ کیا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ترین ہیں۔ اور ایک دعویٰ یہ کیا، وقالوا لن تمسنا النار، کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر ہم میں کوئی گناہگار ہوا بھی تو الا ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن ہم آگ میں رہیں گے اور پھر ہم کیا ہو جائیں گے بھائی؟ آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ دعوے تھے کہ جن دعووں سے عام لوگ کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، کہا جی میں فلاں گدی والے کا مرید ہوں، فلاں گدی نشین کا مرید ہوں، میرا تعلق فلاں طبقے سے ہے، میں تو ان کا خادم ہوں، میرے پاس عمل کچھ نہیں لیکن میں نے علماء کی خدمت کی۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے نجات صحیح عقیدے پر رکھی ہے اور درجات اعمال کے ساتھ جوڑے۔ تو آج بھی معاشرے کے اندر ایسا طبقہ پایا جاتا ہے کہ جس طبقے کے دل و دماغ میں بس یہ بات پیوست ہو چکی ہے کہ میں فلاں مزار پہ جس میں بہشتی دروازہ ہے اس سے گزر کر آیا ہوا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ میں تو خانہ کعبہ کے اندر میں نے نماز پڑھی ہے، میں تو خانہ کعبہ کی چھت پر بھی گیا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ دھوکے والی چیزیں ہیں کہ انسان کو دھوکہ لگتا ہے۔ اللہ نے نجات اس میں نہیں رکھی۔ اللہ نے جو نجات رکھی ہے وہ عقیدے کے درست ہونے پر اور 24 گھنٹے کی زندگی اپنے محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزارنے میں اللہ نے نجات رکھی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں مدارس بنوا رہا ہوں، مساجد بنوا رہا ہوں، غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں، یتیموں کی خدمت کر رہا ہوں،
یہ سارے وہ اعمال ہیں جن سے درجات بلند ہوں گے، جن سے درجات بلند ہوں گے۔ جو نجات ہے وہ عقائد پر ہے اور ارکان اسلام کو مضبوطی سے اس پر عمل کرنے پر نجات اللہ نے رکھی۔ تو یہود کے جو دعوے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اور کبھی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت تو صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس میں کوئی اور نہیں جائے گا، اور کبھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آگ تو سرے سے ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر بالفرض ہمارے کوئی ایسے بڑے گناہ ہوئے تو چند گنتی کے دن، 7 دن یا 7 سال ہم آگ میں رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی، اور ان سارے دعووں کا نچوڑ کیا ہے کہ بھئی مرتے ہی جنت میں جانا، مرتے ہی، اور ایسی صورتحال میں موت زحمت نہیں بلکہ موت تو ایک نعمت ہے، کہ دنیا کی زندگی سے چھٹکارا اور رب کے انعامات کی جگہ جنت میں داخل ہونے کے لیے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا بھئی؟ موت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا بھئی جنت الفردوس چاہیے؟ جی چاہیے۔ کیا بھئی اس کے لیے تو مرنا پڑتا ہے۔ حور عینہ چاہیے؟ کہا چاہیے، کہا اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، جب تک مریں گے نہیں اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہود کے سامنے جب موت کا تذکرہ آتا ہے کہ بھئی تم موت کا دعویٰ کرو، موت کی تمنا کر لو، چلو بات کھلی کھلی اور صاف صاف ہو جائے گی، کیونکہ تم تو اللہ کے محبوب ہو، تمہیں تو جہنم چھوئے گی نہیں، تم تو براہ راست جنت میں جاؤ گے، اور اگر کوئی گناہ بھی ہوں گے تو چند دن گنتی پہ، ہاتھ پہ گنتی ہونے والے دن ہو، جہنم میں جا کر آزاد ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی دلیل کے ساتھ، معجزے کے ساتھ اس کا رد کرا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اس دلیل کے ذریعے ایسا رد کرو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے یہ دعوے باطل ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس، آپ ان سے کہہ دیجئے ان كانت لكم الدار الآخرة، اگر آپ تمہارے بقول جو تم کہتے ہو، اگر عالم آخرت اللہ کے نزدیک وہ محض تمہارے لیے، خالصۃ من دون الناس، دیگر لوگوں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ، عیسائیوں کے علاوہ، دیگر مذاہب کے علاوہ، اگر یہ خالص تمہارے لیے ہے تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ مر کر ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات کی طرف چلے جائے۔ دنیا تو عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، آزمائش بھی آئے گی، آئیں گے، حالات بھی آئیں گے، مال پر آزمائش آئے گی، جان پر آزمائش آئے گی، اولاد پر آزمائش آئے گی، ان تمام آزمائشوں کے بعد جا کر اللہ سے ملاقات ہوگی اور وہ انعامات ملیں گے کہ جب 100% اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ تو لہذا جب آخرت تمہارے لیے ہے تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا تو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیں، اگر یہ یہود اپنے دعوے میں سچے ہوتے، نحن ابناء اللہ واحبہ میں سچے ہوتے، اور کہ اس دعوے میں سچے ہوتے کہ آخرت تو ساری کی ساری ہمارے لیے، جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اگر اس دعوے میں سچے ہوتے تو یہود فی الفور جذبات میں آتے، جلال میں آتے، اور محبوب پیغمبر کے سامنے موت کا کیا کرتے بھائی؟ تمنا کرتے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے، ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ وہ فوراً جنت میں چلے جاتے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق آ جاتا اور لوگ ہمارے محبوب پیغمبر کو جھٹلا دیتے کہ یہودی سچے۔ تو اگر وہ سچے ہوتے
دیکھیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ لفظ بھی بتا رہے ہیں کہ سچے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن وہ جذبات میں نہیں آئے، کیونکہ ان کو حقیقت حال پتہ تھی کہ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اور ہماری شریعت منسوخ ہو چکی ہے، ہم تو ضد و عناد کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کے ختم ہونے کی وجہ سے ہم نے انہیں نہیں مانا، ہم نے تو اس لیے ان کا انکار کیا ہے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسحاق میں سے نہیں، اس لیے انہیں اپنی حقیقت کا پتہ تھا، تو انہوں نے فی الفور کیا، آج تک موت کی تمنا نہیں، اگرچہ یہ جتنا بھی دعویٰ ہے، یہ جتنی بھی بات ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ ان یہودیوں کے ساتھ خاص ہے۔ کیا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کرے، کیوں؟ انہیں اپنی حقیقت کا پتہ ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں خوف ہے سزا کا کہ مرتے ہی جہنم میں چلے جائیں، انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ انہوں نے جو اعمال پہ بھیجے ہیں آگے، جو آخری نبی کا انکار کیا ہے، جو قرآن مجید کا انکار کیا ہے، جو حق مذہب کا انکار کیا ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے، وہ اس سے خوب واقف ہیں، اس لیے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کرے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو خوب جانتا ہے ظالموں کو، گناہگاروں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب یہاں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی ایک اور بری خصلت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور وہ بری خصلت کیا ہے؟ موت کی تمنا نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کر رہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے وہ؟ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ ان یہودیوں کو اس بات میں ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، کس بات پر؟ عَلَى حَيَاتٍ، زندہ رہنے پر، کہ خوب زندگی ملے، کہ یہ یہودی جو ہے پوری کائنات میں، ان یہودیوں میں آپ سب سے زیادہ حرص پائیں گے کہ یہ زندہ رہے، کیوں؟ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کفار کے لیے کیا ہے بھائی؟ جنت ہے۔ جب کفار کے لیے جنت ہے، انہیں پتہ ہے حقیقت حال کا کہ دنیا سے جائیں گے تو جہنم ہی جہنم ہے، جو مزے کرنا ہے وہ دنیا ہی ہے، تو لہٰذا یہودی سر فہرست ہیں، یہودی کیا بھائی؟ سر فہرست ہیں کہ یہ سب سے زیادہ زندہ رہنے پر، لمبی لمبی عمروں پر یہ حریص۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین مکہ سے بھی زیادہ یہ زندہ رہنے پر حریص۔ یود احدہم، ان میں کہ ہر ایک آپ پاؤ گے کہ وہ چاہتا کیا ہے؟ اس کی چاہت یہ ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ وہ 1000 سال زندہ رہے، اس کی عمر کتنی ہو؟ 1000 سال۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 سال کی زندگی کا لمبی زندگی ہو تاکہ فوراً جہنم میں نہ چلے جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر اتنی عمر دے بھی دی جائے تو پھر بھی وہ عمر ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گی، عذاب آنے سے روک نہیں سکے گی۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ دنیا میں ایک آدمی کو کسی نے ستایا اور بالآخر اس نے اس کی کیا کر دی بھائی؟ جان چھوڑ دی، اور اللہ نے کیا کہ اس کے ستانے پر جو تکلیف تھی وہ وقتی تھی، بعد میں یہ بھی خوشحال ہو گیا، تو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی اس سے بدلہ تو لے لو، آج تمہاری باری ہے،
تو اس نے کیا کہا؟ چھوڑ دو. کیا یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ کوئی رحم دلی کر کے چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہ جو کفر ہے اس کی سزا اللہ نے بنائی ہی جہنم، اور یہ اللہ کے قاعدے میں ہے اور اللہ کے وعدے میں ہے، اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ وعدے کے خلاف، اللہ کو ایک ایک پل کی یاد ہے کہ کس نے کون سا عمل کس حالت میں کیا. یہ تو اللہ کی بردباری ہے کہ اللہ حلیم ذات ہیں، وگرنہ آج معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان میں سے ایک ایک برائی اس لائق ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے. آپ غزہ کو چھوڑ دیجئے کہ غزہ میں کیا ظلم و بربریت ہے، آپ اپنے پاکستان کی ویڈیوز دیکھ لیں کہ کیسے معصوم بچوں کے ساتھ کیا درندگی ہو رہی، کیا ان کے بدنوں سے ان کے سر کاٹے جا رہے ہیں، ان کے سینوں کو چاک کر کے ان کے دل اور گردے نکالے جا رہے ہیں. اور عمر بچے کی کیا بھئی 11 سال، عمر بچی کی 7 سال ہے، اور درندگی کی وہ مثال قائم کی کہ گزشتہ زمانے میں ایسے واقعات وقوع پذیر نہیں. تو ان میں سے ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے. یہ تو اللہ کی حلیم ذات ہے کہ اللہ بردبار ہیں، تحمل والے ہیں. اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، ایک موقع دیا ہوا ہے کہ اس موقع تک چھوٹ ہے، میں چھوڑ دوں گا، لیکن جس دن وہ موقع پورا ہو جائے گا میں گرفت کروں. تو یہودیوں کی خصلت کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگانی پر بہت حریص ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے، کہ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ حریص ہے دنیا کی زندگانی پر، کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو توجہ سے بات سنیے بھائی. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہودی اہل کتاب ہے، وہ اللہ کے بھی قائل ہیں، انبیاء کے بھی قائل ہیں، اور آخرت کے بھی قائل ہیں. آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخرت آئے گی. اس لیے تو وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں آج نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن. مطلب وہ آخرت کو مانتے ہیں. اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ آخرت تو ساری کی ساری ہمارے لیے ہے، جنت تو ہماری ہے، ہم اللہ کے ابنا اور محبوب ہیں. تو آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ آخرت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے. ابو جہل محبوب پیغمبر کو بوسیدہ ہڈیوں کو یوں کر کے بتاتا تھا کہ ایسے جب ہڈیاں ہو جائیں گی کہ مٹی مٹی، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو مشرکین مکہ تو آخرت کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں تھے، اور انہیں تو آخرت کا عقیدہ ان کا تھا، زندگی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تھا. تو ایک شخص کو اگر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ دوبارہ زندگی کا قائل ہی نہیں ہے، تو ان دونوں میں اگر کوئی زندگی پر حریص ہو تو وہ اسے ہونا چاہیے کہ جو آخرت کے عقیدے کا قائل ہی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. ان یہودیوں میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہو بھئی 1000 سال ہو جائے. اس کی عمر کتنی ہو جائے بھئی؟ 1000 سال. اور کیا بھئی وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 سال کی جو مہلت، یہ چاہت ہے، اس چاہت کی وجہ یہ ہے کہ جلدی سے پکڑ نہ آئے، بچ جائیں کسی طرح. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لمبی عمر انہیں عذاب سے بچا نہیں سکے گی، کیونکہ واللہ بصیر بما یعملون. واللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھتا ہے بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ بر اگر کوئی عمل خیر کا ہے اللہ اسے بھی دیکھ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ اس عمل کو بھی دیکھتے ہیں جو ذرہ بر کیا بھی برائی جس نے کی، اللہ اسے بھی دیکھ.
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تم نہیں دیکھتے اللہ کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہو اللطیف، وہ باریک بین ہے، وہو الخبیر، وہ بہت زیادہ باخبر ہے، وہ تمہارے اعمال کرنے سے بھی پہلے باخبر ہے کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے، اور اب تو تم نے کر لیے، اور کرنے کے بعد تو اور زیادہ جاننے والا ہے۔ گرامی قدر سامعین، آج کے درس سے جو مجھے اور آپ کو سبق مل رہا ہے، وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ یہ جو زندگی کی تمنا اور حرص کرنا کہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہوں، اور اس میں لمبی لمبی امیدوں پر رہنا، اور ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا تو توبہ کر لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ یہ جو جتنی لمبی عمر کی تمنا ہوگی، جتنی لمبی عمر کی حرص ہوگی، اتنی ہی آرزویں زیادہ ہوں گی، تمنائیں زیادہ ہوں گی، اور جتنی تمنائیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اعمال سے غفلت بڑھے گی، اعمال سے غفلت بڑھے گی، اور اعمال سے غفلت کا بڑھنا یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور رات کو سویا اور صبح نہیں اٹھا، اور اسی غفلت میں دنیا سے چلا۔ آج نوجوانوں کو دیکھ لیں، گزشتہ دنوں جو ہے ایک ٹیچر جو ہے نا، سبق اساتذہ کو، ٹیچروں کو درس دیتے دیتے، سمجھاتے سمجھاتے اچانک گرا اور دنیا چھوڑ دی، دنیا چھوڑ دی۔ ہمارے محلے میں کل یا پرسوں رات کو ایک نوجوان، بالکل نوجوان صحیح سالم سویا، اور صبح اس کے ناک منہ سب سے خون بہ رہا تھا، اس کا دل بھی پھٹ گیا اور دماغ کی شریانیں بھی پھٹ گئی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جتنی عمر دی ہے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ مولا کریم غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم جب تک زندہ ہیں اپنے دین پر زندہ رکھنا، اور جب موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہوں، ہم متوجہ ہوں، غافل نہ ہوں، کیونکہ غفلت کی موت بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اخلاص نیت کے ساتھ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔